أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم حضرات، مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 19ویں پارے سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، ہم اپنے زندگی کے لیل و نہار دیکھیں، رات اور دن، اپنے ماحول، اپنے معاشرے، اپنے گھر بار، اپنے اعزا، اپنے اقربا، دوست، احباب، رشتہ دار، اقارب، خیر، تو ہم میں ایک بیماری پائی جاتی، اور اگر یہ بیماری ختم ہو جائے، جس کو ہم کہیں گے روحانی بیماری، اگر یہ بیماری ختم ہو جائے تو ہماری جماعتوں میں، ہمارے برادری میں، دوست احباب میں ایک بہت بڑی اذیت و تکلیف کم ہو سکتی۔ وہ دو روحانی بیماریاں کیا ہیں؟ ایک تو ہر آدمی کو اپنے منصب کے مطابق تکبر آ گیا۔ دوسری بیماری یہ ہے کہ تواضع، انکساری، عاجزی یہ ہم سے نکل گئی۔ اب حالت یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات میں ہم الجھ جاتے ہیں۔ کوئی غلطی ہم سے ہو جائے تو معذرت نہیں کرتے، اور یہ رنجشیں بڑھتے بڑھتے یہ رنگ لاتی ہے کہ اپنے برادری میں دو جماعتیں ہو جاتی، دو برادریاں ہو جاتی، خون کے رشتے، صلہ رحمی کے رشتے، یعنی جو رحم کے رشتے ہیں وہ منقطع اور ختم ہو جاتے۔ کسی عالم دین لوگوں کی رہنمائی کرتا ہو، اس کا ہاتھ لوگوں کی نفس پر ہونا چاہیے کہ بیماری کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے، کبھی اس کا اعادہ بھی کر دیں۔ سب سے پہلے تواضع کیا ہے، اس کا ترجمہ، آدمی اپنے آپ کو سب سے حقیر جانے، سب سے کمتر جانے۔ جب آدمی اپنے کو سب سے کمتر جانے گا، اسی کو تواضع کہتے ہیں، تو دوسرے کی عزت اور اس وقار سے پیش آئے گا۔ جب آدمی خود ایک دوسرے سے اپنے آپ کو برتر جانے تو کسی کی عزت نہیں کرے گا، کسی ناموس کا خیال نہیں کرے گا کہ وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس آدمی سے برتر ہوں۔ حالانکہ اس خیال کا اجرا ابلیس نے کیا تھا کہ انا خیر من، اور یہ کہا کہ آدم علیہ السلام تو مٹی سے بنے، میں آگ سے پیدا کیا گیا۔ اپنی دانش میں وہ آگ کو مٹی سے افضل جانتا تھا۔ جو حال اس کا ہوا وہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ تو ہم میں ایک وزاداری یہ پیدا ہو جائے
کہ تواضع، درگزر، اور جب بھی کوئی خطا سرزد ہو سامنے والے سے معذرت، اس کو کم کریں تھوڑا سا کہ آواز گونج رہی، سامنے والے سے معذرت، اور ضرورت پڑے تو معافی سے بھی گریز نہیں کریں، تو ماحول معاشرے کا توازن برقرار رہے گا۔ یہ جو آپ نے وضاحت سن لی، اب آئیے جو آیت ہم نے تلاوت کی، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے صفات کو بیان فرماتا، وعباد الرحمن الذین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے اور وہ خاص بندے ہیں، یمشونا، جب وہ چلتے ہیں، علی الارض، زمین کے اوپر، ہونا، وہ جھک کے چلتے، ان میں عاجزی انکساری ہوتی ہے، اکڑ کر گردن اٹھا کر نہیں چلتے، اور جب کوئی آدمی جاہل ان سے ٹکر جائے، کوئی متھے لگ جائے، تو وہ گالی گلوچ سے کام نہیں لیتے، سختی سے کام نہیں لیتے، الجھتے نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں قالو سلامہ۔ اب یہاں علماء فرماتے ہیں، یہاں لفظ قالو سلامہ، تو ایک آدمی ان سے الجھ گیا، تو الجھنے کے بعد کیا ہم اس پہ سلامتی بھیجیں گے کہ بھئی قالو سلامہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے؟ یہاں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ قالو سلامہ کا معنی یہ ہے متارکہ، یعنی جیسے کوئی الجھ جائے تو کہتے ہیں بھائی ہماری جان چھوڑو، تم اپنا کام کرو، ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ تو یہاں لفظ سلامہ سے مراد وہ سلام نہیں ہے جو ہم ایک دوسرے مسلمان ایک دوسرے پر سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ متارکت، یعنی جان چھوڑو ہماری، تم اپنا کام کرو، ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ تو کوئی جاہل اگر ان سے الجھتا ہے تو وہ مجادلہ نہیں کرتے، مناظرہ نہیں کرتے، لڑتے نہیں، بلکہ قالو سلامہ، جاؤ بھائی تم اپنا کام کرو، ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کی صفات یہ۔ اب آئیے ہم اپنی گفتگو کو تواضع کے ساتھ ہی مخصوص رکھتے ہیں تاکہ یہ بات آپ کے کانوں تک پہنچ جائے کہ تواضع کیسی ہو اور کیسی کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر آدمی کے ساتھ دو فرشتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، امام غزالی نے بہت کچھ لکھا اس پر۔ وہ کیا کرتے ہیں دونوں فرشتے؟ جب وہ آدمی چلتا ہے اور جب وہ جھک کر چلتا ہے، عاجزی انکساری تواضع سے کام لیتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ان بندوں کی لگام ان کے ہاتھ میں، جب کوئی عاجزی سے کام لے اس کی گردن کو اٹھاتے ہیں، اس کی گردن کو اٹھاتے ہیں، اور جو آدمی اکڑ کر چلتا ہے، تکبر سے چلتا ہے، اس کی گردن کو جھکاتے ہیں۔ جس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی عاجزی انکساری کرے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھاتا ہے، اور جو آدمی تکبر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل کرتا۔ ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو تمہارے ساتھ تواضع کرے، جو عاجزی کرے، تم بھی عاجزی کرو، اور اگر کوئی اکڑ پھوں کرے، کوئی غرور تکبر والا آدمی ہو اور وہ اگر گردن اونچی کر کے چلے، تو حضور نے فرمایا اس تکبر والے کے ساتھ تکبر سے پیش آؤ، تاکہ وہ اپنے اس کو وہ ذلیل سمجھے اپنے آپ کو کہ شخص کے آگے میری دولت دنیا اور متاع دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو کوئی آدمی اگر تمہارے سامنے تکبر کرو، ان کے سامنے تبرک کرو، یہ عبادت ہے تاکہ وہ ذلیل۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حج کے موقع پر آپ نے دیکھا ہم احرام باندھتے ہیں، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں جو مسائل نہیں جانتے، احرام باندھتے بغل میں سے نکال کے ڈال لیتے ہیں، یہ کندھا کھلا رہتا ہے۔ ایسے تو نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے اور واجب الاعادہ۔ پورے احرام کو اوڑا جائے نماز پڑھتے وقت، جب بھی آپ احرام میں کوئی نماز پڑھیں تو پورے احرام کو اوڑیں، اور جب آپ بغل کے نیچے سے احرام لے کر ڈالیں، یہ سیدھا کندھا کھلا رہے، اس کو اضطباع کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ اضطباع کر کے رمل کریں آپ، یعنی دوڑیں۔ کیسے دوڑیں؟ یہ اس موقع پر ایسے ایک سمجھانے کے
جیسے غرور تکبر سے آدمی سینہ نکال کر اور اس طریقے سے چلتا، اس طریقے سے چلیں آپ، یعنی ایک طرح سے غرور اور تکبر کے ساتھ میں۔ تو اب یہ کیوں کہا گیا؟ سنیے آپ، فتح مکہ ہوا، صحابہ کرام رضوان عمرہ کر رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس طرح کرو استباء، اور اس طریقے سے چلو جیسے پہلوان لوگ چلتے ہیں۔ مکہ والے کفار دیکھ رہے تھے، فرمایا یہ چال اللہ کو پسند نہیں ہے، یعنی استباء کر کے اکڑ کر کے چلنا یہ چال اللہ کو پسند نہیں، مگر کفار مشرکین جو تمہیں دیکھ رہے ہیں ان کو ذلیل کرنے کے لیے اس طریقے سے چلو کہ جیسے اکڑ کر چلا جاتا، اور اس وقت اللہ کو یہی حالت تمہاری پسند ہے۔ جسے حضور ناپسند کرے وہ ناپسند ہے، بظاہر وہ بات کتنی غرور تکبر کی لگے، مگر استباء اور رمل کے موقع پر اللہ اس کے رسول نے اس بات کو پسند فرمایا، اور ایسا پسند فرمایا کہ قیامت تک عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والوں پر یہ سنت ہو گیا کہ وہ بغل میں سے احرام نکال کر یہ کندھے کو جو ہے مکشوف کریں، اس پہ احرام نہ ہو، اور وہ یا اکڑ کر کے چلیں استباء کر کے، تاکہ کفار مشرکین پر تمہارا روب اور دبدبا۔ اب آپ بات سمجھ گئے، کوئی تمہارے ساتھ تکبر سے پیش آئے تو تم ویسا معاملہ کرو تاکہ وہ ذلیل، اور ہمیشہ کے لیے قانون یہ ہے تواضع اختیار کرو، جھک کر کے چلو اور بڑی متانت کے ساتھ چلو، اور اکڑ کر زمین پر نہیں چلنا چاہیے۔ یہ بات بھی آپ نے سمجھ لی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت صحابہ کو دیکھ کر فرمایا، اور اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا اے جماعت صحابہ، ایک عبادت ایسی ہے، ایک نیک کام ایسا ہے کہ جن سے تم لوگ کبھی شناسہ نہیں، اسے نہیں جانتے۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ کیا عبادت، وہ کیا نیکی کا کام ہے جو ہم نہیں جانتے؟ فرمایا اس نیکی کا نام ہے تواضع، یعنی عاجزی اور انکساری، یہ بھی نیکی ہے۔ اور یہ بات حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس نقطے کو سمجھایا۔ عزیزان گرامی، حضور علیہ السلام نے ہمیں عاجزی انکساری سکھائی۔ آج اگر ہم میں پیدا ہو جائے تو دنیا بھر کی خرابیاں محترم حضرات دور ہو سکتی۔ غرور و تکبر سے کام نہ لیا جائے، بے شمار ہماری برائیاں جو ہیں وہ محترم حضرات دور ہوتی ہیں۔ آئیے آج ہم بخاری شریف سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں۔ بظاہر حدیث کا متن تو بہت مختصر، مگر علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ جس پہ حاشیہ ارشاد الساری شرح بخاری میں نقل فرمایا، کچھ اس کے مندرجات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جس سے اندازہ لگائیے کہ آج یہ انکساری کیا ہے۔ ایک غالباً تابعی تھے جن کا نام معرور تھا، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ایک وادی میں ملا۔ یہ وادی مدینہ منورہ سے 3 منزل کے فاصلے پر تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ہوا، حضرت ابو ذر غفاری نے مدینہ منورہ چھوڑ کر اس وادی میں قیام کر لیا تھا جو مدینہ شریف سے 3 منزل کے فاصلے پر تھے۔ میں ان سے جا کر کے ملا، میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جو لباس ابو ذر غفاری نے پہنا ہوا ہے وہی لباس اس کے غلام نے بھی پہنا ہوا، ان کے غلام نے پہنا ہوا۔ میں تو دیکھ کر ذرا پریشان ہوا کہ یہ کیا نکتہ ہے کہ جو لباس مالک نے پہنا ہے وہی ان کے غلام نے پہنا ہے۔ آج کل کا ملازم جو زر خرید غلام ہوتے، غلام نے بھی وہی لباس پہنا ہوا۔ تو میں نے پوچھا یا ابا ذر، یہ کیا مسئلہ ہے کہ جو لباس تم نے پہنا ہے وہی لباس تمہارے غلام نے پہنا ہے؟ یہ میں جاننا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری بڑے جلیل القدر صحابی کہتے ہیں کہ باہر سے آن کر اسلام قبول کرنے والوں میں جو لوگ آئے ان میں حضرت ابو ذر غفاری 5ویں آدمی ہیں، یعنی کتنے قریب ہیں اسلام، نہایت متقی پرہیزگار، اور پوری حدیثوں کی کتابوں میں علامہ قسطلانی فرماتے ان کی مرویات 281 ہیں، 281 حدیثیں بیان کی حضرت ابو ذر۔ غالباً غفار کوئی قبیلہ تھا
لوگ غلط پڑھتے ہیں غفاری، وہ سمجھتے ہیں شاید غفار سے مشتق ہو، یہ غفاری ہے۔ کوئی قبیلہ رہا ہوگا جس کی طرف سے انہیں منسوب کیا جاتا ہے، ابو ذر غفاری۔ محدثین کہتے ہیں جندوب ان کا نام تھا اور ابو ذر ان کی کنیت تھی۔ ان کو دیکھ کر کہا کہ غلام اور سیٹھ صاحب دونوں کا لباس ایک ہے؟ انہیں فرمایا سنو۔ انہوں نے قصہ سنایا، وہ سنیے، بڑا دلچسپ ہے، پھر اس میں آگے بہت بڑا کلام، اور بغیر پوری بات سنے فراموش مت کیجیے گا ورنہ غلط فہمی پیدا ہو جائے۔ کہنے لگے ایک مرتبہ میں نے کسی غلام کو اس کی ماں کے متعلق کچھ کہہ دیا، عرف عام میں یہ کہیں جیسے، یہ تو غلیظ گالیاں نہیں بلکہ وہ میں آئندہ عرض کروں گا، ماں کی گالی دے دی، وہ بے حیائی والی گالی نہیں جو آج کل دی جاتی ہے، وہ بعد میں بتاؤں گا کیا گالی دی۔ حضور علیہ السلام نے مجھے دیکھ کر کہا یا ابا ذر، تم سے ابھی تک جہالیت کی بو نہیں گئی؟ زمانے جہالیت کی جو بو ہے یا اس کی خصلت جو ہے وہ ابھی تک تمہارے پاس سے نہیں گئی؟ فرما سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ غلام اور باندیاں یہ تمہاری ایک طرح سے مومن بہنیں اور مومن مسلمان تمہارے بھائی ہیں، تو ان کے ساتھ تواضع سے پیش آیا کرو۔ جو تم کھاؤ انہیں بھی کھلاؤ، جو تم پیو انہیں بھی پلاؤ، جو لباس تم پہنو انہیں بھی لباس پہناؤ۔ اور اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جب ان کو کام میں لگاؤ، جو درمیانی قسم کے کام ہیں ان سے کام لو، اور کوئی مشقت والا کام ہو، دیکھیے کتنی حکمت کی بات، کوئی مشقت والا کام ہو تو خالی انہیں چھوڑ کر کے پریشان مت کرو بلکہ اس کام میں تم بھی لگ جاؤ۔ کیا ہوگا کہ ایک کام اگر مشقت والا ہے، ملازم بھی ہو، سیٹ اور مالک بھی وہ کام کرے، تو ملازم کو، لونڈی یا غلام کو تسلی ہوتی ہے کہ چلو ہمارا مالک بھی تو یہی کام کر رہا، یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ تو اب کیا ہوا، اس فرمانے کے بعد اب میں نے کیا کیا، جو میں کھاتا ہوں اپنے ساتھ اپنے غلام کو کھلاتا ہوں، اور جو میں پیتا ہوں گویا اپنے غلام کو بھی پلاتا ہوں، اور جو لباس میں پہنتا ہوں وہی لباس غلام کو پہناتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اور غلام دونوں ایک لباس میں ہے۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے بخاری شریف میں نقل کیا۔ اب اس کے بعد آئیے ایک علامۃ الدہر، بہت بڑے محدث اور فقیہ، علامہ قسطلانی کی ارشاد الساری شرح بخاری میں اب علامہ قسطلانی نے اس کا پورا واقعہ نقل فرمایا۔ یہ کون صاحب تھے جن کو کہ حضرت ابو ذر نے گالی دی؟ یہ تھے حضرت بلال، ابھی رہا ہو کر کے آئے تھے، امیہ بن خلف سے حضرت صدیق اکبر ان کو خرید کر لے آئے۔ تو اب ظاہر ہے کہ بظاہر نظر میں وہ آدمی اگرچہ آزاد ہو جائے مگر غلام ہی لگتا ہے کہ بھئی ابھی خرید کر کے لائیں، اور ان کا رنگ بالکل سیاہ اور کالا تھا، یہ حبش کے رہنے والے تھے۔ تو انہوں نے گالی کیا دی؟ آج کل جو ہم گالی دیتے ہیں معاذ اللہ یہ نہیں، بلکہ لکھا محدثین نے پورا، اگر اس کو آدمی پڑھے نہیں تو کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے، ماں کی گالی دی۔ وہ ماں کی گالی کیا دی؟ صرف ان کو یہ کہا او کالی ماں کے بیٹے۔ یہ کوئی گالی؟ بظاہر آپ دیکھیں کیا کوئی یہ گالی ہے؟ او کالی ماں کے بیٹے، یہ ان کو کہا ہے۔ ان کا رنگ سیاہ تھا، اماں بھی سیاہ رنگ کی ہوگی، صرف یہ کہا کہ او کالی ماں کے بیٹے۔ حضور علیہ السلام نے سخت ناپسند کیا، اور پسند کرنے کو ان کو جناب سرزنش کی کہ یہ تمہیں زمانے جہالت کی ابھی تک خصلت تم میں موجود، اس کو نکالو اور اپنے غلام اپنی باندیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو پیو انہیں پلاؤ، اور جو پہنو انہیں پہناؤ۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بڑے لمبے چوڑے سرخ سفید بڑا نورانی چہرہ، بڑے وجیح آدمی تھے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب وہ حضور کے وصال کے بعد ایک وادی میں چلے گئے تو وہاں سے بلا کر انہیں شام بھیجا۔ حضرت ابو ذر غفاری جب شام گئے، شام میں حضرت امیر معاویہ شام کے گورنر تھے، کسی مسئلے میں ان سے اختلاف ہو گیا تو دوبارہ حضرت عثمان غنی نے اپنے یہاں بلا لیا، اور بلانے کے بعد پھر وہ اپنی اسی جگہ چلے گئے جو مدینہ شریف سے 3 منزل کے فاصلے پر۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہیں وصال ہوا،
اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ہم اپنی بات بتاتے ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ جب وہ شام چلے گئے اور شام جانے کے بعد شاید وہ مدینہ منورہ واپس نہیں آئے، اس لیے کہ ہم نے اپنے دورے استنبول اور ترکستان میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی قبر جو ہے وہ استنبول میں پائی۔ الحمدللہ ہم نے حاضری بھی دی اور ان کے مزار شریف پر فاتحہ پڑھی، دعائے خیر بھی کی۔ ذرا سا آپ استنبول کے مضافات میں چلے جائیں تو یہاں حضرت جابر بن عبداللہ کا مزار ہے، اور وہیں حضرت ابو ذر غفاری اور کئی صحابہ کرام علیہ رضوان کے مزار ہیں کہ جو ہم نے یادداشت کے طور پر اپنے پاس لکھ لیے تھے۔ ایک حضرت خدری کا مزار، اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ استنبول میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مزار ہے جو مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ سارے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، شادی بیاہ جب ہوتا ہے تو ان کے مزار پر حاضری دیتے ہیں، بچے کی پیدائش جب ہوتی ہے ان کے مزار پہ اس کی حاضری دلوائی جاتی ہے، اور بے شمار لوگ ان کے مزار پر انوار پر اور برکت کے لیے وہاں آتے ہیں۔ تو ہم نے ان کا مزار استنبول میں دیکھا۔ اب حقیقت حال بہتر جان، مگر علامہ قسطلانی نے ان کا وصال مدینہ شریف کے مضافات میں لکھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نماز جنازہ پڑھائی اور وہیں وہ مدفون ہوئے۔ حقیقت حال اللہ بہتر جانتا۔ اب آئیے انہوں نے تواضع اور انکساری کیا کی، اس کا اندازہ لگائیے کہ آپ کسی اتنے بڑے آدمی کے متعلق کبھی گمان بھی نہیں کر سکتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس نے اتنی عاجزی کی ہو۔ حضور نے جب سرزنش فرمائی تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ حضرت بلال کی خدمت میں گئے، اور معذرت کیسے کی؟ بڑا نرالا انداز ہے جو کبھی آپ نے سنی نہیں ہو، کبھی آپ نے دیکھی بھی نہیں ہوگی۔ بس زیادہ سے زیادہ آپ نے معذرت دے دیکھی ہوگی کہ آدمی اگر کوئی ناراض ہو جائے اور اس کو اگر منانا ہو، آپ چکنی باتیں کر کے، آج انکساری کر کے، یا زیادہ سے ہاتھ جوڑ دیں گے۔ یہ سب سے اہم انکساری ہے کہ اب ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کھڑے جائیں کہ بھائی تم معاف کر دو، جب تک میں ٹلوں گا نہیں، جب تک کہ تم معاف نہیں کرو گے۔ حق یہ ہے کہ یہ عاجزی ہو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حضرت بلال کے پاس گئے، جو انہوں نے یہ ہلکا پھلکا کلمہ کہہ دیا تھا، تو جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اپنا یہ گال زمین پر لگا دیا، وہ اسی طریقے سے لیٹ گئے اور زارو قطار روتے رہے، زارو قطار روتے رہے، اور حضرت بلال سے معذرت پر معذرت، معافی پر معافی مانگتے رہے۔ جب وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے درگزر کر دیا، میں نے معاف کر دیا، آئی گئی بات جیسے ہم کہتے ہیں ختم ہو گیا، انہوں نے کہا نہیں، میں اس وقت میری دل کی تسلی ہوگی کہ تم اپنا یہ پیر اٹھاؤ اور میرے گال پہ رکھو، اس طریقے سے مجھ پہ کھڑے ہو جاؤ، گال پہ جب تک تم میرے پیر نہیں رکھو گے اس وقت تک مجھے تسلی نہیں ہوگی۔ اتنا نورانی چہرہ، اولو العزم صحابی، اللہ اکبر، اور ایسے لیٹ کر ایک گال زمین پر لگا دیا اور دوسرے گال کو حضرت بلال کے قدم کے لیے پیش کر دیا کہ جب تک تم یہاں کھڑے نہیں ہوگے اس وقت تک میں ٹلوں گا نہیں۔ حضرت بلال بے شمار ان سے معذرت کرتے رہے، خدا کے لیے مجھ پہ رحم کرو، یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، میں اپنے چہرے کو اٹھاؤں گا، اور لیٹ گئے۔ اور لیٹنے کے بعد حضرت بلال نے ناچار مجبور ہو کر با دل ناخواستہ ان کے چہرے پر تھوڑی دیر کے لیے اپنا پیر ایسے رکھا اور نکال لیا تاکہ ان کی ضد پوری ہو جائے، اور اس کے بعد وہ اٹھے اور معذرت کرنے کے بعد اب عزیزان گرامی وہاں سے رخصت ہوئے۔ مجھے بتائیے اس قسم کی تواضع آپ نے کہیں سنی؟ اس قسم کی تواضع آج انکساری کبھی آپ نے کہیں دیکھی؟ کبھی آپ نے سنی؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں اور ہم کہتے بھی اپنے جلسوں میں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مفاقت ہو جاتی۔ ہمارے یہاں کیا ہے، لڑکا لڑکی والے میں کوئی اختلاف ہو گیا، صرف لڑکے والے لڑکی والے سے کہتے ہیں بھئی بات ختم ہو جائے گی، تمہارے ابا خود لڑکی کو لا کر گھر چھوڑ دو، بات ختم ہو جائے گی۔ اب دوسری طرف آواز کیا، کم وقت بڑا فرعون بنا ہوا، میں اس کے گھر جاؤں، لے بات گڑبڑ ہو گئی۔ یا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ صاحب یہ خالی معذرت لکھ دیں، چلی ہم سے غلطی ہو گئی، یہ ہم سے نسیان ہو گیا، بھول ہو گئی، آئندہ ہمارا بچہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ سوالی اس کمبخت سے ہم معافی مانگ،
اس کمزور سے ہم معذرت چاہیں گے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مفارقت ہو جاتی، اور اگر بال بچے ہوں تو کتنا فتنہ پیدا ہوتا، دوسری شادی ہو، سگے سونتلنے کا مسئلہ الگ ہوتا، جماعتوں میں الگ مقابلے اور معاملات ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ پھر جناب مفارقت اور طلاق اور علیحدگی تک نوبت آ جاتی ہے، مگر ہم ایک دوسرے بھائی سے معذرت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس واقعے کو بار بار سنیے، بار بار اب تصور میں لائیے کہ جو حضرت ابو ذر غفاری نے معذرت حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کی، تو آپ کو ہر بار سوچ میں نیا لطف آئے گا، اس کا تصور آپ کر سکتے ہیں۔ پھر ہم نے کئی دفعے کہا یہ ہماری معافی اور معذرت جو ہے، یہ آپ کبھی بندر روڈ پہ کھڑے ہو جائیں، ایم اے جینا روڈ پر، 1-1 روپے میں ہماری معافی اور معذرت بکتی ہے۔ جیسی گاڑی سگنل پر کھڑی ہو، قطع نظر اس کی کہ مانگنے والا کون، ایک فقیر آ جاتا، بھئی اللہ کے واسطے 1 روپیہ، اللہ کے واسطے 1 روپے کی کوئی حیثیت آج کل نہیں، کسی زمانے میں تو ہوا کرتی، بلکہ آپ اگر 1 روپیہ دیں گے تو فقیر لے تو لے گا، مگر 2-4 ضرور بڑبڑائے گا، باتیں ضرور کہے گا، اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھا ہوا کمبخت 1 روپیہ دے کر جائے، 1 روپے کی کیا حیثیت، 1 روپے کی تو چائے بھی نہیں ملتی، 1 روپے کا تو پان بھی نہیں ملتا، 10 باتیں آپ کو سنائے، تو آپ کیا کرتے ہیں، صرف اپنے جیب میں سے 1 روپیہ بچانے کے لیے فقیر کہتے ہیں بابا معاف کرو، ادھر سے کوئی جائے بابا معاف کرو، آپ کی معافی تو 1-1 روپے میں مجینہ روڈ پہ بکتی، 10 دفعے بکتی روزانہ آتے جاتے، لیکن کوئی خاندان کو ملانے میں اور کوئی بہت بڑی جماعتوں میں صلح کرانے، بہت بڑے ہنگامے سے نبرد آزما ہونے، آپ کے ہاتھ کبھی نہیں اٹھتے، آپ کے زبان پر کبھی معذرت کا لفظ نہیں آتا، کبھی معافی کا لفظ آپ کے زبان پر نہیں آتا، تو آپ نے دیکھا یہ کتنی برائی ہم لوگوں میں سرایت کر گئی۔ اگر وہی جذبہ ہمارا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہو تو عزیزان گرامی کتنے ہمارے ماحول اور معاشرے اور جماعتوں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ اب آئیے، ایک اس پر اعتراض قائم ہوتا جس کا جواب علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں دیا۔ ایک سوال یہ پیدا ہوا، نشانیاں، ابو ذر غفاری اتنے جلیل القدر صحابی، ان سے یہ بات نکلی کیسے؟ جس کو عموماً ماں کی گالی کہا جاتا ہو، ماں کی گالی، کالی ماں کے بیٹے، تو کوئی بظاہر گالی بھی نہیں، مگر دل دکھانے والی بات، دل شکنی والی بات۔ تو اتنے بڑے صحابی انہوں نے یہ بات کیسے کہہ دی اور کیوں کہہ دی؟ یہ تو ان کی شان کے منافی۔ علامہ قسطلانی بہت بڑا نوٹ لکھ کر یہ فرماتے ہیں، اور اس کے سب کا ترجمہ یہ ہے، اسلام بتدریج آیا، صحابہ کرام نے بتدریج سنا، اور علامہ قسطلانی حضرت ابو ذر غفاری کی پیروی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے کہ ابھی تک حضرت ابو ذر غفاری کو ان کلمات کی حرمت کا پتہ نہیں لگا تھا کہ یہ کلمات کہنا بھی آدمی کے دل کو دکھانے کے لیے بہت کافی ہیں، اور یہ انجان پن میں علامہ قسطلانی کہتے ہیں کہ یہ الفاظ حضرت ابو ذر غفاری سے نکل گئے۔ جب حضور نے توجہ دلائی تو انہوں نے جیسے معافی مانگی آپ کے سامنے، آج آپ دیکھیے ایک دوسرے پر ہم گالی گلوچ مت پوچھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ارشاد، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، وہ قولوا قولا سدیدا، جب کسی سے بات کرو تو صاف اور ستھری بات کیا کرو، اس میں گالی کی آمیزیشن نہیں ہو، دل دکھانے والی بات نہ ہو، صاف گوئی والی بات ہو، اور بہت زیادہ لگی لپٹی بات نہ ہو، صاف ایسی بات کہ لوگوں کے سمجھ میں آ جائے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے حضور علیہ السلام جب لوگوں سے مخاطب ہوتے تو بڑی گاڑی قسم کی عربی نہیں بولتے، عام سی عربی بولتے، ان کو سمجھاتے، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ کوئی ادق معاملہ ہوتا، کوئی اہمیت والی بات ہو اسے سمجھانے کی، حضور علیہ السلام تاکہ کوئی سننے میں کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے تو ان باتوں کو حضور علیہ السلام 3 مرتبہ دہرایا کرتے تاکہ لوگ جو ہیں وہ سمجھ لیا کرتے حضور علیہ السلام کی بات، تو ایسے سادی ستھری بات کہہ دیا کرتے۔ فرما جب کسی مومن سے کسی سے بات کرو تو صاف ستھری بات کرو، جس میں گالی گلوچ نہ ہو، دل آزاری والی بات نہ ہو، تمہارے لفظوں میں تواضع ہو، تمہاری گفتگو میں تواضع ہو، اور جانتے ہو تم نے اگر یہ صفت اختیار کر لی اس کا انعام دیکھیے کیا، فرما یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سنوار دے گا،
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، پس جو اطاعت کرے اللہ اس کے رسول کی، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، یہ ہے وہ گروہ، یہ ہے وہ جماعت جو کامیابی کامرانی کو پہنچ گئی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کیا. ہمیں عاجزی انکساری عزیزان گرامی ہونا چاہیے. اب آئیے کچھ علماء کرام کے اقوالات سے اس بات کو ذہن نشین کرانے کے لیے فرمایا کہ آدمی اس وقت تک متواضع نہیں ہوگا کہ جب تک کہ ایک بھی آدمی سے اپنے آپ کو افضل جانے، ایک بھی آدمی سے افضل نہ جانے، اس وقت تک آدمی جو ہے وہ متواضع نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ کہ ہر آدمی کو اپنے سے بڑا جانے. جب ہر آدمی کو اپنے سے بڑا جانے گا تو عاجزی انکساری پیدا ہوگی. ایک امام کا قول ہے کہ اگر مسجد شریف میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ بھائی یہ اتنی بڑی جماعت ہے، ان میں سب سے کمتر آدمی کون ہے، قسم خدا کہ میں سب سے پہلے باہر آ جاؤں گا مسجد کے، کہ میں ان سب میں کمتر ہوں. دیکھا آپ نے علماء کا عمل کس پر آپ نے دیکھا. اگر یہ اعلان کر دیا جائے بھری مسجد میں کہ تم میں سب سے کمتر آدمی کون ہے، سب سے پہلے میں مسجد کے باہر آ جاؤں گا اور میں کہوں گا کہ بھائی میں سب سے کمتر آدمی ہوں. تو راز اصل میں بلندی کا محترم حضرات اسی میں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھے. اور ہمارے بزرگوں نے اپنی واعظ و نصیحت میں بہت کچھ کہا اور وہاں پڑھنے کی ضرورت ہے، اس وقت تو تفصیل کا وقت نہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ نے اپنے بیٹے کو وصیت نقل کروائی، ڈکٹیٹ کروائی کہ بیٹا یہ لکھو. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اپنے 2 شاگردوں کو خط لکھا، اس میں بھی اس بات کو واضح کیا. اور امام غزالی نے بھی اس کو لکھا کہ جب کہیں جاؤ کسی نمایاں جگہ مت بیٹھو، یہ بھی تواضع کے خلاف. اور حکمت کیا ہے؟ اب مثال کے طور پر کوئی جلسہ گاہ ہو، کوئی صاحب تشریف لائیں اور آپ ایک عام آدمی ہو کر صدارت کی کرسی پہ بیٹھ جائیں جا کر کے کہ بھی کرسی بچھی ہوئی ہے، ہم بھی یہاں بیٹھ گئے. کیا ہوگا؟ جب صدر صاحب تشریف لائیں گے آپ اٹھا دیے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے نا. فرمان نمایاں جگہ مت بیٹھو، ہو سکتا ہے کسی کی نشست وہ ہو، آپ نمایاں جگہ بیٹھو گے، جب وہ آئے گا مہمان تو آپ کیا ہوگا؟ آپ وہاں سے اٹھا دیے جائیں گے. اسی لیے ہم لوگ جب سرکاری میٹنگوں میں جاتے ہیں بڑی بڑی، اس میں کیا ہوتا ہے کہ کرسی پر پہلے سے نام لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کرسی پہ فلاں صاحب بیٹھیں گے. کبھی ہم نے یوں بھی دیکھا ایک سامنے پرچہ نکال کر وہاں بیٹھ گئے، ان کے پاس تو سارے لسٹ ہوتی. جب وہ مہمان آیا آپ اٹھا دیے گئے، چلیے صاحب آگے بیٹھیے. اب آپ نمایاں جگہ بیٹھنے سے پرہیز کرو، ایسی جگہ مت بیٹھو کہ جہاں سے تم بعد میں اٹھا دیے جاؤ. اب کیا ہوگا جب سب کے سامنے سے آپ کو اٹھا کر کے لے جایا جائے تو ذلت اور رسوائی ہوگی، یا کم سے کم اس محفل میں جو لوگ بیٹھیں اس کی وضع جو ہے اس کے عزیزان گرامی خلاف ہوگی. اس لیے ہمارے ائمہ، ہمارے علماء اکابر عجز اور انکساری کا درد دیتے تھے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ اس کو روحانی بیماریوں میں شمار کیا ہے. اور بیماری اگر اس کی تشخیص نہ ہو تو علاج بھی نہیں ہوتا. جب تک کہ مرض کی تشخیص نہ ہو اس کا علاج نہیں ہوتا. عزیزان گرامی، صحابہ کرام علیہم رضوان کی تواضع کا عالم تو یہ ہے، اگر ہم ان قصوں کو لے کر بیٹھ جائیں گھنٹوں اس میں لگیں. حضرت سلمان فارسی بغداد شریف کے ایک زمانے میں گورنر، باغ سلمان وہاں آپ رہتے تھے. آج بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مزار جو ہے وہ باغ سلمان. اور آپ کو یاد ہو گیا دریائے دجلہ کے کنارے 2 صحابہ کرام، ایک حضرت حذیفہ ابن یمان، ایک حضرت عبداللہ ابن جابر، ان کی قبر میں پانی آ گیا. شاہ فیصل اول کو خواب میں آن کر کہا کہ ہمیں نقل مکانی کی جائے، ہماری قبروں میں پانی آ گیا. بہت سے لوگوں سے فتوے لے کر ان کے مزاروں کو جب کریت کر نکالا گیا ان کو، تو ان کے جسم بالکل تر و تازہ تھے. ان کو حصول برکت کے لیے، مسئلہ نہیں بتا رہا، حصول برکت کے لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی اور ان کو باغ سلمان حضرت سلمان فارسی کے مقبرے میں ان کو عزیزان گرامی دفنائے. وہ گورنر تھے مگر تواضع کا عالم یہ تھا کہ کہیں ایسے گزر رہے تھے، کسی راستے سے ایک آدمی کچھ سامان لیے بیٹھا ہوا کسی مزدور کا انتظار کر رہا تھا. اس غریب کو پتہ نہیں لگا کہ یہاں کے گورنر. اس نے ان کو چلتے ہوئے کہا، کہنے لگے بھائی ذرا ادھر آنا. سلمان فارسی پہنچ گئے، کہ ذرا سامان اٹھا کر ذرا
فلاں جگہ رکھ دیجئے گا. انہوں نے سامان اٹھا لیا, کندھے پہ سامان اٹھا کر جہاں وہ لے جانا چاہتے ہیں وہاں لے گئے. تو آدمی ان کو پہچان لیا. انہوں نے کہا سلمان حضرت آپ کیسے؟ فرمایا یہ بیچارہ پریشان کھڑا ہوا تھا, کہنے لگے کہ بھائی مجھے کسی مزدور کی ضرورت ہے, یہ سامان اس نے میں نے اٹھا کر کے وہاں رکھ دیا. وہ دنگ رہ گیا کہ یہ علاقے کا گورنر اور اس نے میرا سامان اٹھا کر کے رکھ دیا. اس سے تواضع سیکھی آپ کہ بڑے بڑے عہدے پر جو لوگ تھے ان میں تواضع اس قسم کا تھا کہ وہ شریعت کے معاملے میں ذرا بھی چون چرا سے کام نہیں لیتے. واقعات بڑے طویل. عمر ابن عاص مصر کے گورنر رضی اللہ عنہ, بڑے دلیر بڑے جیوٹ صحابی, مصر کو فتح کرنے والے حضرت عبداللہ حضرت عمر ابن عاص, جن کے مزار پر الحمدللہ ہم نے مصر میں حاضری دی. ان کا حال یہ ہے, کسی نے شکایت کی انہوں نے مجھے 30 درے میری پشت پر بغیر کسی قصور کے مارے. فرما حج کے موقع پہ آ جانا. حضرت عمر فاروق نے بلا لیا, گورنر کو بھی بلا لیا. گورنر کو بلا کر بھرے مجمع میں مقدمے کی سماعت کی اور یہ درہ لے کر کے اس آدمی کے سامنے رکھ دیا اور حضرت عمر ابن عاص سے کہا کہ اب سزا کے لیے تیار ہو جاؤ. درہ مارنے والے نے کہا حضور جب انہوں نے میرے درے مارے تو میری پیٹھ پر کپڑا نہیں تھا, میری پشت جو ہے مکشوف تھی. فرمایا عمر ابن عاص اپنی پشت ننگی کرو, پشت جو ہے وہ مکشوف کرو. اور اس کے بعد عمر ابن عاص کہتے رہے حضرت اگر یہ سلسلہ چلتا رہا کسی کے گورنر کی عزت جو ہے وہ قائم نہیں رہے گی. البتہ کیا ہوا, وہ سزا کے لیے تیار ہو گئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر ایسا کرو کہ تم دونوں اپنا مسئلہ خود حل کر لو. دونوں بیٹھ گئے سر جوڑ کر. اس نے ایک درے پر 2 دینار جرمانہ لیا گورنر مصر سے, اور حضرت گورنر مصر نے اپنی پشت بچائی مگر پیٹھ کو انہوں نے مکشوف کر دیا کہ چلو درے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ آج ہی ان کے ساری اگر نیچے سے لے کے اوپر تک لوگوں میں عزیزان گرامی آ جائے تو مجھے بتائیے کتنی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے, کتنے ہمارے مسائل حل ہو جائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا, اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جب زمین پر چلتے ہیں تو بڑی عاجزی انکساری سے چلتے ہیں. اور علماء فرماتے ہیں کہ سینہ تان کر دکھاوے کا چلنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اور ایک جگہ تو فرمایا وہ سینہ تان کر چلنے والے کیا تو پہاڑوں کو پیچھے چھوڑ دے گا؟ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں کیا وہ پیچھے رہ جائیں گے تیرے؟ نہیں, ان کی بلندی کو تو نہیں پہنچ سکتا. پھر اکڑ کر کائے کے لیے چل رہا. اور زمین کا عذاب الگ ہے. جس وقت قبر میں جائے گا تو یہ زمین اس سے کہے گی کہ تو ہی تھا نا جو اکڑ کر چلتا تھا, اور اس کو دبائے گی. سارے بیماریوں کا علاج ہے عزیزان گرامی تواضع. ہر شخص سے اچھی طریقے سے ملیے, آج ہی انکساری سے ملیے. رحم کے رشتے, برادری کے رشتے, ان کا ہمیشہ خیال کیجیے. اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہم تمام مسلمانوں کو بچائے. اور اپنے حبیب کے صدقے جو تواضع صحابہ کرام علیہم رضوان میں تھا, جو ہمارے ائمہ مجتہدین میں تھا, اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں یہ نعمت ہمیں عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ.